السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، ویسے تو یہ جو اس آئے آف دا ڈے میں جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بستی ہو سکتی ہے، مگر آج کے کانٹیکسٹ میں جو آج ہمارے یہاں تقریب یوم جشن آزادی منایا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ آیت میں نے اس میں کوٹ کی ہے کہ جو اس آیت کو اگر آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے، یہ جس ارمانوں سے اور جس جد و جہد کے ساتھ اور جس ارمانوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدے کیے گئے تھے اس کو حاصل کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کی نعمتیں اس کو دی ہیں، اور 70 کی دہائی تک جس طریقے سے پاکستان کے اندر فراوانی تھی ان نعمتوں کی، اور ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ ہر چیز کی کثرت تھی اور ہر چیز انتہائی سستی تھی، اور جو ہے وہ بہت آرام سے مل جایا کرتی تھی، اور ایکسچینج ریٹ اتنا اچھا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی چیز آپ منگوا بھی سکتے تھے، اور لوگ بہترین قسم کی امریکن گاڑیاں چلاتے تھے۔ اور اب وقت یہ آ گیا ہے اب کہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر اب خوف اور بھوک کا لباس ہے کہ میں یہ بتا نہیں سکتا کہ جو ہمارے یہاں لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اس وقت ایک کھانا سکپ کر رہے ہیں، یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دفتر میں کسی طریقے سے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور ایسی نوکریوں کو پریفر کر رہے ہیں جہاں پہ فیکٹریوں میں کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں پہ ایکسٹرا کھانا گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس قسم کی بھوک کا اور خوف کو تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کہ جس طریقے کا اس وقت ماحول ہے پاکستان میں، تو خوف کا لباس بھی اڑا ہوا ہے۔ لباس سے مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی چیز آپ پہ طاری ہو جائے کہ وہ بالکل جس طرح لباس آپ کے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا، اس طرح سے بھوک اور خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمارے اوپر سے جدا نہیں ہو پا رہی۔ ہر وقت ہمیں اس چیز کا خیال ہے، ان دونوں احساسات کا۔ تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں میں بڑی بڑی جو خطائیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ جو وعدے ہم نے کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس ملک کو حاصل کرتے ہوئے، ہمارے بڑوں نے ان وعدوں کی وعدہ خلافی کی ہے، نہ اس ملک سے سود ختم کیا ہے، نہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ عدل کا نظام قائم کیا ہے، نہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بنیادی ضروریات دی، نہ جو ہے وہ تعلیم ہم دے سکے، صحیح دینی تعلیم دے سکے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس ظلم کے نظام سے جو ہے وہ بچائے، لیکن ہمیں اس سب کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا، اور قرآن کے دیے گئے احکامات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں آئے گا، جب تک ہماری زندگیوں میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھلکے گا، کوئی سیاسی جماعت، کوئی لیڈر ہمیں نہیں بچا سکتا۔ جب تک کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دین کے مطابق اپنی زندگیاں نہ ڈھالیں، جب تک کہ ہم اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا نہ کریں، یہ خوف اور یہ بھوک کا لباس ہم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایک شکر گزار قوموں میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ رزق کے دروازے بھی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بستی کو آمنہ مطمئنہ میں سے بنا دے۔ آمین۔